پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، 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 ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. جلسہ گا پرشاہ بابا کا، جلسہ گا پرشاہ بابا کا، جلسہ گا پرشاہ بابا کا. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. جلسہ گا پرشاہ بابا کا، جلسہ گا پرشاہ بابا کا، جلسہ گا پرشاہ بابا کا. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. جلسہ گا پرشاہ بابا کا. لگتا ہے بولو لگتا ہے، لگتا رہے گا نعرہ غفور سا بابا کا، نعرہ غفور سا بابا کا. لگتا ہے، لگتا ہے، لگتا رہے گا نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. جلسہ غفور شاہ بابا کا، جلسہ غفور شاہ بابا کا. لگتا ہے، لگتا ہے، لگتا ہے، لگتا رہے گا نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا. اللہ شعر سنے محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا. ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے، ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے، ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے. دیکھو سارا زمانہ ہے، دیکھو سارا زمانہ ہے، ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے. دیکھو سارا زمانہ ہے، دیکھو سارا زمانہ ہے. بچے 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 کے لب پر بھی دیکھو کا ترانہ ہے، دیکھو کا ترانہ ہے. ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے. دیکھو سارا زمانہ ہے، دیکھو سارا زمانہ ہے. بچے بچے کے لب پر بھی دیکھو کا ترانہ ہے، دیکھو کا ترانہ ہے. بسا ہے اور بسا رہے گا، بسا ہے اور بسا رہے گا، بسا ہے اور بسا رہے گا، بسا ہے اور بسا رہے گا. جنتا غفور شاہ بابا کا. لگتا ہے بولو لگتا ہے، لگتا رہے گا نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا. لگتا ہے، لگتا ہے، لگتا رہے گا نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا، نعرہ غفور شاہ بابا کا. پھر سے پڑھیں. ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے، ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے. دیکھو سارا زمانہ ہے، دیکھو سارا زمانہ ہے. ہم ہی نہیں ہیں ان کے دیوانے. دیکھو سارا زمانہ ہے،
دیکھو سارا زمانہ ہے، بچے 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 کے لب پر بھی دیکھو کا ترانہ ہے، دیکھو کا ترانہ ہے، بچے 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 کے لب پر بھی دیکھو کا ترانہ ہے، دیکھو کا ترانہ ہے، دیکھو کا ترانہ ہے، ترانہ ہے، بجتا ہے بجتا ہے بجتا ہے بجتا ہے، بولو بجتا ہے، بجتا رہے گا ڈنکا کپور صاحبہ کا، ڈنکا کپور صاحبہ کا، لگتا ہے لگتا رہے گا نعرہ کپور صاحبہ کا، نعرہ کپور صاحبہ کا، نعرہ کپور صاحبہ کا، نعرہ کپور صاحبہ کا۔ اگلا شعر سنیں محبت کے ساتھ، کہہ دے میں سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دے میں یا رسول اللہ۔ عشق سہے کو نین کا ہم کو، عشق سہے کو نین کا ہم کو، صرف مجھے نہیں، عشق سہے کو نین کا ہم کو، عشق سہے کو نین کا سب کو، عشق سہے کو نین کا ہم کو، عشق سہے کو نین کا سب کو، ایسا جام پلایا ہے، ایسا جام پلایا ہے، ایک نہیں لاکھوں پلے میں، ایک نہیں لاکھوں پلے میں، ایک نہیں لاکھوں پلے میں، اپنے رب سے ملایا ہے، اپنے رب سے ملایا ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، 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 جلسہ کپور صاحبہ کا، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جلسہ کپور صاحبہ کا، لگتا ہے اونچا ہے اونچا ہے، اونچا رہے گا جھنڈا کپور صاحبہ کا، جھنڈا کپور صاحبہ کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس سید غفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، فیضان اولیاء کانفرنس، اولاد غوث اعظم، شہزادہ مخدوم سمنا، خلیفہ حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اونچا ہے اونچا ہے، بولو بولو اونچا ہے، اونچا رہے گا جھنڈا کپور صاحبہ کا، جھنڈا کپور صاحبہ کا، جھنڈا کپور صاحبہ کا۔ یہ ہے ولی اللہ کے پیارے، یہ ہے ولی اللہ کے پیارے، آقا کے یہ دلارے ہیں، آقا کے یہ دلارے ہیں، مولا علی کے مولا علی کے مولا علی کے نور نظر ہے، مولا علی کے نور نظر ہے، ہم سب کے یہ سہارے ہیں، ہم سب کے یہ سہارے ہیں، مولا علی کے نور نظر ہے، مولا علی کے نور نظر ہے، ہم سب کے یہ سہارے ہیں، ہم سب کے یہ سہارے ہیں، گاتے ہیں اور گاتے رہیں گے، 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 نغمہ کپور صاحبہ کا، لگتا ہے لگتا ہے لگتا رہے گا نعرہ کپور صاحبہ کا، نعرہ کپور صاحبہ کا، نعرہ کپور صاحبہ کا، اونچا ہے اونچا رہے گا جھنڈا کپور صاحبہ کا، جھنڈا کپور صاحبہ کا، جھنڈا
غفور شاہ بابا کا اللہ سے ملاحظہ فرمائیں در پہ تمہارے جو بھی غفور شاہ جن پہ تمہارے جو بھی غفور شاہ در پہ تمہارے جو بھی غفور شاہ منگ تمہارے آئے ہیں منگتے تمہارے آئے ہیں در پہ تمہارے جو بھی غفور شاہ منگتے تمہارے آئے ہیں منگتے تمہارے آئے ہیں دل میں لیے بسے ایک ہی حسرت دل میں لیے بسے ایک ہی حسرت دل میں لیے بسے ایک ہی حسرت سب کو بتانے آئے ہیں سب کو بتانے آئے ہیں کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے 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 سب کا غفور صحابہ کا اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے اونچا رہے گا جھنڈا غفور صحابہ کا جھنڈا غفور صحابہ کا لگتا ہے لگتا رہے گا نعرہ غفور شاہ بابا کا نعرہ غفور شاہ بابا کا ایک آخری سے ملاحظہ فرمائیں ان کی کرامتیں ان کا رتبہ ان کی کرامتیں ان کا رتبہ سب کو سناؤ اے توفیق سب کو سناؤ اے توفیق ان کی کرامتیں ان کا رتبہ ان کی کرامتیں ان کا رتبہ سب کو سناؤ اے توفیق سب کو سناؤ اے توفیق ان کی عنایت ان کی عنایت ان کی سخاوت ان کی عنایت ان کی سخاوت ان کی عنایت ان کی سخاوت سب کو بتاؤ اے توفیق سب کو بتاؤ اے توفیق سب کو بتاؤ اے توفیق جلتا ہے اور جلتا رہے گا 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 آتا ہے غفور شاہ بابا کا لگتا ہے لگتا رہے گا نعرہ صنم شاہ بابا کا نعرہ غفور شاہ بابا کا نعرہ غفور شاہ بابا کا نعرہ صنم شاہ بابا کا نعرہ غفور شاہ بابا کا اونچا ہے اونچا رہے گا جھنڈا غفور شاہ بابا کا جھنڈا غفور شاہ بابا کا ایک اور سلا چاہیے ارشاد ارشاد محبت کے ساتھ پڑھنا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچہ 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 ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا بچہ بچہ ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ بچہ 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 ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا بچہ بچہ ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا بچہ بچہ ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا یہ حقیقت ہے ترانہ غفور شاہ کا یہ حقیقت ہے ترانہ میرے 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 غفور شاہ کا بچہ 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 ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا بچہ بچہ ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا بچہ بچہ ہے دیوانہ میرے غفور شاہ کا اللہ سے محبت کے ساتھ
دیکھتے رہ جاؤ گے محشر میں وہ منظر، دیکھتے رہ جاؤ گے محشر میں وہ منظر، دیکھتے رہ جاؤ گے محشر میں وہ منظر ہنسی، دیکھتے رہ جاؤ گے منظر میں وہ محشر ہنسی، دیکھتے رہ جاؤ گے وہ منظر میں محشر ہنسی، شان سے جنت میں جانا میرے غفور شاہ کا، شان سے جنت میں جانا میرے غفور شاہ کا، شان سے جنت میں جانا میرے غفور شاہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کتنی اچھی، کتنی پیاری مدبری آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا لے وہ ہنسی انداز ہے، تخت دیتے ہیں، تاج دیتے ہیں، جو بھی ہو احتیاج دیتے ہیں، جن و انسا کو رحمت عالم بندگی کا مجاز دیتے ہیں، کوئی سا اس دن تک مسلمان ہو نہیں سکتا نبی کے نام پر جو دل سے قرباں ہو نہیں سکتا۔ میں پھر تمام علماء کرام و شورا اعظام سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد سے جلد رونق اسٹیج ہو جائیں، کیونکہ پروگرام رات لمبی ہے اور علماء کرام کی فہرست بھی لمبی ہے، اس لیے میں تمام جو بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد اسٹیج پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ خاص کر کے میں شاعر ہندوستان، شاعر اسلام، شاعر فطرت، شاہکار ترنم جناب وسیم خرم آبادی سے ان سے میری گزارش کروں گا کہ آپ جلد سے جلد رونق اسٹیج ہو جائیں۔ مجمع آپ کو سننے کے لیے بےقرار ہے، تیار ہے۔ میں پھر کرائے پر سرائے کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج سونے کا وقت نہیں ہے، آج سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کا وقت ہے، آج سویا ہوا قسمت کو جگانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد آئیں اور جلسہ گاہ میں جو کرسیاں خالی پڑی ہے اس کو بھر دیں، کیونکہ اولاد غوث اعظم کی آمد ہے، خلیفہ حضور سرکار کلا کی آمد ہے، اس لیے ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے، اور آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ دیر نہ کریں، کیونکہ یہ دیر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، اور آقا کی محفل میں جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ سمجھیے رحمت کے برسات میں بھیگ جاتے ہیں، اور جب تک آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے دوستو، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر برستی رہے گی۔ اور آج ایک عہد کر لیں کہ آج ہم ایک ایسے بزرگ کی عرس پاک منا رہے ہیں، وہ بزرگ جن کا نام سید غفور شاہ الحسامی رحمت اللہ علیہ، جو وارث پاک بہت ہی چہیتے ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے نور نظر ہیں، ان کے دل کے ٹکڑے ہیں میرے دوستو، ان کا عرس پاک منا رہے ہیں۔ ایسے شخص کی، ایسے اللہ کے ولی کی ہم لوگ عرس پاک منا رہے ہیں، جن کے ماننے والے آج پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آج صبح کا پروگرام اور یہ سب جتنا بھی پروگرام ہو رہا ہے لائیو چل رہا ہے، اور لوگ بیرون ملک سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ جو نہ آ سکے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، اور میں ان کا بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، لوگ یہ اس عرس پاک میں تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا بہت تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، آپ لوگ یہاں پہ آئے اور اس عرس پاک میں حصہ لیے۔ میرے دوستو، یہ مقام ایک ایسا مقام ہے، یہ ایسا ایک وقت ہے کہ آج ہم لوگ عرس سید غفور شاہ رحمت اللہ علیہ منا رہے ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو، نعتیہ شاعری کا سلسلہ چلتا رہے، اور میں اپنے امام صاحب سے
سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ابھی آ جائیں تو آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا، آپ تقریر کر سکیں گے۔ پھر اگر پھر بعد میں آئیں گے تو پھر علماء کرام جب آ جائیں گے تو پھر ٹائم نہیں مل پائے گا۔ اس لیے میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، آپ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں، یہ آقا کی محفل ہے اور آقا کی محفل کو ہم سجاتے ہیں اور انشاءاللہ سجاتے رہیں گے۔ اور میں تمام لوگوں سے جو باہر سے مہمان آئے ہیں ان سے میری گزارش کروں گا کہ اگر آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور یہ جو خالی کرسیاں ہیں آپ لوگ بھر دیں، کیونکہ میرے دوستوں خالی جگہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے خالی جگہ کو پر کر دینا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے کی طرف آ جائیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں شاعر ہندوستان، شاعر فطرت حضرت وسیم خرم آبادی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، اسٹیج ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد ایک نعت ہوگی، پھر تقریر، پھر نعت، اس کے بعد حضرت تشریف لے آئیں گے، انعام ملت تشریف لائیں گے، اس کے بعد اولاد غوث اعظم کی آمد ہوگی، اور اس کے بعد میرے دوست نوجوان ساتھی ان کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ اب آئیے آپ لوگ کے سامنے ہمارے مسجد کی امام حضرت علامہ مولانا جناب عبدالستار اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں ایک اہم بیان، ایک اہم تقریر، ایک اہم پیغام عوام کو دے کر چلیں۔ آج میں ایک ٹاپک دے دیتا ہوں مولانا صاحب کو کہ اگر آج دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے محلے میں اور بہت سارے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور کچھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے آنی چاہیے یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ آج وہ نماز پڑھ کر اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے جو نمازی ہیں اور جو بے نمازی ہیں ان کو حقارت نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں۔ تو میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج اسی ٹاپک پہ ہمارے امام صاحب تقریر کریں گے اور بہت ہی کم وقت میں اچھی تقریر کر کے نکل جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان کا سواگت نعرہ تکبیر اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید غفور شاہ رحمت اللہ علیہ، فیضان اولیاء کانفرنس، اولاد غوث اعظم، شہزادہ مخدوم سمنا، خلیفہ حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہمارے شاعر ہندوستان تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، بس وہی گئے۔ اس لیے میں تمام سننے والوں سے، نبی کے ناز سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ ابھی تک مجمع میں نہیں آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دیر نہ کریں، بس جلد سے جلد یہاں تشریف لائیں، کیونکہ کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل گیا، اور بزم رسول سید کونین ہے یہاں، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل گیا، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل گیا۔ اب ایک اچھی تقریری کم وقت میں سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بادئ توحید کے متوالوں سمعی رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کی دیوانوں سید شاہ حضرت الحاج حبیب احمد سید شاہ عبد الغفور وارسی رحمت اللہ علیہ و حضرت قطب اعظم پیر جمال رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیے بارگاہ نبی میں جھوم کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ محترم ہم لوگ آپ لوگ بہت بڑے خوش قسمت والے ہیں آج اپنا انداز سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اور اپنے انداز میں درشی پڑھ لیا رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد ہوئی رسول اللہ جب محمد ہوئی رسول اللہ تب خلا لا الہ الا اللہ بھیجوئے رب میرے درود و سلام بھیجوئے رب میرے درود و سلام برکو سے یا نبی پر اپنے مدام برادر اسلام محترم سامعین کرام ابھی اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم سے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ترجمہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو نماز اور صبر یہ دو اہم اعمال ہیں نماز تو اعمال میں سب سے افضل ہے اور صبر بھی بہت بہترین اعمال ہیں جن کے اندر نماز کی پابندی ہوگی جن کے اندر صبر و استقلال ہوگا جن کے اندر عشق رسول ہوگا جن کے اندر رسول پاک کی محبت ہوگی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ عرصے سید غفور شاہ رحمت اللہ علیہ زندہ باد علماء کرام زندہ باد شورا اعظام زندہ باد تو ضرور اس نماز میں خضوع خشوع حاصل ہوتی ہے نماز میں اگر خضوع چاہتے ہیں
نماز میں اگر خشوع چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، اللہ کی بندگی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ حلال کمائی کھانا پڑے گا، حلال روزی کمانا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کتابوں میں ہے کہ جس کے اندر ایک لقمہ حرام جائے گا اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو حلال کمائی کھانا پڑے گا، حلال روزی کمانا پڑے گا، اور حلال کمائی میں آپ کو برکت بھی زیادہ ملے گی، حرام کمائی میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی حرام کمائی کیا لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا، اس عبادت میں جب عبادت کریں گے اس وقت آپ کو خضوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ برادر اسلام، تو لہذا ہم لوگ کو حلال کمائی کرنا چاہیے، حرام کھانوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں بچیں گے تو عبادت میں خشوع، عبادت میں مزہ نہیں رہے گا، عبادت میں خشوع حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے جوانوں سے بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سب مل کر اللہ کے مقدس بارگاہ میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ حلال کمائی کھائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھیں گے اور عبادت شروع کریں گے، اس عبادت میں خشوع حاصل ہو سکے۔ نماز میں خشوع کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھنا شروع کریں گے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ بھید ہے، راز ہے کیا کہ شیطان انسان کا کھلم دشمن ہے۔ جب آپ نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو بہکانے چاہ رہا ہے، آپ کا دھیان ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جب آپ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد نیت کریں گے تو شیطان آپ کو نماز میں خلل نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ہے، جب آپ نیت باندھیں اس سے پہلے دل میں تہیہ، دل میں یقین کر لیجئے کہ میں پرصراط کے راستے میں کھڑا ہوں۔ پرصراط کا راستہ بہت دشوار راستہ ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، 30,000 سال کا راستہ ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ پتلا ہے۔ میں پرصراط کے راستہ میں کھڑا ہوں، سبحان اللہ، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس نیت سے نماز شروع کریں گے
تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع حاصل ہوگی. سبحان اللہ. میرا آدم اسلام اور صبر بھی بہت اچھا عمل ہے. جن لوگوں نے صبر کیے ہیں زیادہ سے زیادہ مرتبہ اس کا اونچا ہوا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہے جب کوئی مصیبت آ پڑے اس وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, بے صبری نہیں کرنا چاہیے. اور زبان سے جیسے کام کرنے گئے, مال خریدنے گئے یا بیچنے گئے, نہیں بکا, نا صبری نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نا صبری کریں گے تو اللہ اگر ناراض ہو جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. میری تقریر تو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں. آپ باہر سے اچھے سے اچھے خصوصی مقرر جانے انجانے ایک سے ایک مقرر تشریف لا چکے ہیں ان سے پاک کے پروگرام میں. تو باہر کے خصوصی مقرر کی تقریر کو مدلل مفصل تقریر کو ہم لوگ سننی ہے. لہذا میں اپنی تقریر کے ہی سے ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہا اور آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے جو سنا ان پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہوں کہ ممبر نور پر حضرت علامہ و مولانا جناب محمد حامد رضا مصباحی صاحب قبلہ خطیب و امام پرول پور جو تشریف لا چکے ہیں, رونق اسٹیج ہیں, ان کی آج ایک نورانی بیانات آپ تمام لوگوں کو سماعت کرنی ہے. اب آئیے ان سے قبل میں شاعر ہندوستان کیا آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے کی طرف آ جائیں اور جو خالی جگہ ہے وہ بیچ میں اس کو بھر دیں. میرے دوست نوجوان ساتھیوں, ایک ماحول پیدا کریں, ایک ماحول بنائے سننے اور سنانے کا. یہ کہنا نہ پڑے تاکہ علماء کرام اور شورائے عظام آئیں اور یہ دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ کرائے پر سرائے کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ بے ادب نہیں ہوا کرتے بلکہ باادب ہوا کرتے. کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ یہ کرائے پر سرائے کی سرزمین بہت ہی تاریخی زمین ہے اور یہاں کی زمین, یہاں کی تاریخ نہ جانے کیسے کیسے لوگ یہاں سے گزرے ہیں اور یہاں سے نکل کر اور اس گاؤں کا نام روشن کیے ہیں. میرے دوستوں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی تک اس جلسہ گاہ میں تشریف نہ لائے ہیں کہ جمال و نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ. کہ سبحان اللہ. جمال و نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ, میرے سرکار محفل سجی ہے تم بھی آ جاؤ. ابو بکر عمر عثمان علی بھی ساتھ آئے ہیں. غلامان نبی اب بھی کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ. کیونکہ میرے دوستو آج آپ کے گاؤں میں, آپ کے بستی میں, آپ کے شہر میں اولاد غوث اعظم کی آمد ہے اور شہزادہ مخدوم سمنہ کی آمد ہے. ان کی زیارت کرنی ہے. خلیفہ حضور سرکار کلا کی آمد ہے. اور میرے دوستو نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے گاؤں میں ایک ایسے پائے کے بزرگ کی اور سے پاک کی تقریب بنا رہے ہیں میرے دوستوں, جن کے ماننے والے, جن کے چاہنے والے بنگلہ دیش سے تشریف لا چکے ہیں. میرے دوستوں, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے چاہنے والے بنگلہ دیش سے آ سکتے ہیں اور بہت دور و دراز سے آ سکتے ہیں کہ اپنے گھروں سے آپ نکل کر یہاں جلسہ گاہ میں نہیں آ سکتے. میرے دوستوں, میں دیکھنا چاہوں گا کہ آج ہمارے کرائے پر سرائے میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے غفور شاہ رحمت اللہ علیہ سے سچی محبت کرتے ہیں. اور میرے دوست نوجوان ساتھیوں, اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو آپ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں آنے کی کوشش کریں. اب آئیے, میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسے شاعر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو آج پورے ہندوستان کا دورہ 786 کی سپیڈ میں کر رہے ہیں. جن سے میری مراد شاہکار ترنم شاعر ہندوستان جناب محمد وسیم
वसीम खुर्रम आबादी से सलामी से है। वो आएंगे और अपनी मीठी शीरी आवाज से हम और आपके कुलूब को मुनव्वरा मुजल्ला फरमाएंगे। उनके आने से कबल आइए उनका स्वागत नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में बोले नारे तकबीर। देखिए आगे वाले की आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और सोच रहे पीछे वाले आगे वाला फंसा हुआ है। नहीं मेरे दोस्तों, आप भी आवाज एक आवाज में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ कि सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा ये डाल सदका नूर का। मैं पेश शायर हिंदुस्तान। डाइश पे जलवाबार बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, नक़ीब इजलास, हाज़िरीन महफिल, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, मैंने मोहब्बत के साथ सलाम किया है। अगर आप मेहमान की मेहमान नवाजी करना जानते हो तो ज़रा बेदारी के साथ सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये बात हुई। अब मुझे पता चला कि दोबारा सलाम करने पर जवाब मिलता है। पहली मर्तबा पहला इत्तफाक आपकी इस दियारे मोहब्बत में हाज़िरी की शहादतें हासिल हो रही है। हमारे करम फरमा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना इनामुल हक अशरफी साहब की दावत पे हज़रत के हुक्म पे लब्बैक कहता हुआ ये नाचीज़ बहुत दूर से सफ़र कर कर आपकी इस दियारे पुरबहार में हाज़िरी की शरफ हासिल कर रहा हूँ। पहली मर्तबा पहला इत्तफाक है, हज़रत के ज़रिए से आप तक पहुँचने की जसारत हासिल हुई है। माशाअल्लाह, आप इसी तरह जिंदा दिली के साथ सुने, एक बेदारी अपने अंदर पैदा करें, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह की गूंज में समात करें तो इंशाअल्लाह आपको सुनने में मज़ा आएगा, हम लोगों को सुनाने में मज़ा आएगा। देखिए कि कोई शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी, चूँकि बहुत लंबा सफ़र करने की वजह से कुछ थकावट का एहसास हुआ है। अगर आप इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे, आप अगर बेदारी दिखाएंगे, आप सुनने का एक मिजाज आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। आइए बारगाह रसूलत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर वालिहाना अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया बुलंद कर लें। पहले पूरा मजमा बवाज़ी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व नबीना मैं कुबरत साहब सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेस को कम कर दीजिए, बेस कम करके अगर आवाज़ बढ़ती है, गुंजाइश है तो बढ़ा दीजिए आवाज़, रिटर्निंग दीजिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम और ये मौसम जो चेंज होने की वजह से कुछ आवाज़ सेटिंग कर दीजिए अच्छे से। बेस को कम करके आवाज़ खोल दीजिए, जहाँ तक आवाज़ बढ़ती है और रिटर्निंग दे दीजिए। हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो, बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सा और आवाज़ बढ़ाइए, डीले डीले हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो हेलो, और पूरी आवाज़
اور بڑھائیے ہیلو ہیلو دور سے آواز ہونی چاہیے ہیلو 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 چھوڑ دیجیے ایک مرتبہ حضور برکت کے لیے پورا مجمع درود پاک پڑھنا بابا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات تیار ہیں سننے کے لیے؟ تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ بس آپ کا سپورٹ ملنا چاہیے. میں نعت پاک مطلع آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ کرنا ہے آمد سرکار کے حوالے سے آپ کی سماعتوں تک میں پہنچ رہا ہوں. ملاحظہ کرنا ہے. کہ زمین سیٹی نہ دے بس چھوڑ دیجئے. زمین آپ لوگ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صاحب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ زمین آسمان ہونے والے روشن زمان سجانے حضور آ رہے ہیں.
حضور آ رہے ہیں زندگیاں میں آپ کی سماعت پر پہنچا رہا ہوں. میں ان کے حوالے سے بہت ہی پیارا میرا بند پہنچا رہا ہوں کہ میں چلنے ذرا محبت سے بولے میں چلنے لگے سورج ستارے بدلنے ہر سور ہزارے آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہیں ہمارے شاعر اسلام پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. خوبصورت سامعین کے حوالے میں شعر میں اتارا مراقبہ فرمائے. ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ. اور ذرا میں لائن میں سامنے بولیں گے رسول اللہ کہ ہے نور نبی ہے نور نبی ہے نور نبی بدولت یہ دنیا. اگر واقعی آپ شعر سن رہے ہیں سمجھتے ہیں ذرا واپس سے بولے سبحان اللہ. ہے نور نبی ہے نور نبی بدولت یہ دنیا. اگر
सजाने हुजूर आ रहे हैं ज़मिया सिमा होने वाले रोशन ज़माना सजाने हुजूर आ रहे हैं तो के मारो उठोते सहारा सजाने हुजूर आ रहे हैं। ये भी खूबसूरत शेर में अगर मैं पहुंचा रहा हूँ तो आगे फरमाए समझदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह कि सुना के महशर का दिन खतर है जरा मोहब्बत से और जरा आवाज से सुभान अल्लाह सुना के महशर सुना के महशर का दिन खतर है जो है उनके आशिक उनके सदर है सुना के महशर सुना के महशर का दिन खतर है जो है उनके आशिक उनके सदर है सुना के महशर का दिन खतर है हमें बख्शवाने हुजूर परेशान क्यों हो गुनहगार हमें बख्शवाने हुजूर आ रहे हैं ज़मिया सिमा होने वाले हैं रोशन ज़माना सजाने हुजूर आ रहे हैं दुरुशी पहले बवाज़े पर اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم नाते पाक के बाद मैं पहुंचा रहा हूँ गुलाजा फरमाए जरा मोहब्बत से बोले आप इसी तरह सपोर्ट करते हैं मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ सफर करके आपकी ये मोहब्बत हजरत की दुआ लेते हुए मैं आप तक पहुंचा हूँ मैं शेर पहुंचा रहा हूँ रिपीट थोड़ा कम कीजिए समझ में नहीं आ रही सही कीजिए साथ हेलो 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 थोड़ा आवाज सही से मिला दीजिए उसकी थोड़ी सी आवाज इको दीजिए
मजमे से नारे की आवाज नहीं आई है। अब तक मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कोई दीवाना मजमे से खड़ा होकर नारे लगाता है। मैं शेर पहुंचा रहा वाकई में अगर आप शेर समझते हैं, शेर सुनना जानते हैं तो जरा बेदारी के साथ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कोई भी भूखा नहीं मिलेगा। वापस जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। जनाब देखिए एक ही मजमा में एक ही बंदा है जो नारा लगाते हैं हमेशा हर जगह। लेकिन आपको मैं मौका देता हूँ, देखते हैं इनका मुकाबला कौन कर सकता है, इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। आप भी नारा लगाने दिखाएं, हमारे सेक्रेटरी साहब का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, देखते हैं।
سے علماء کرام پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ کریں۔ جناب پوری کب بولیں گے؟ کب بولیں گے آپ؟ ہمارے انتقال کے بعد بولیں گے؟ میں اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں اور اتنا لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، میں شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جناب پوری جناب پوری لیلے کے پرچم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک جناب پوری جناب پوری لیلے کے پرچم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک جناب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مرحبا 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 اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جہاں میں تشریف سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی سیٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جس طرح ہونا چاہیے سیٹنگ صحیح سے کیجیے بھائی، محنت لگ رہی ہے پڑھنے میں۔ جناب ہوا جناب ہوا سون میں طاقت دیجیے، طاقت جناب ہوا یہ کہہ رہی ہے جناب کچھ ہوا کیا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ ارے بھائی میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں، آپ کا دھیان ادھر ہے۔ ارے سیدھے بجی دیجیے سیٹنگ مجھے سو کم کر رہا جناب ہوا یہ کہہ رہی ہے جناب ہوا جناب ہوا یہ کہہ رہی ہے کہ آمنا دے تمہیں مبارک جناب ہوا یہ کہہ رہی ہے کہ آمنا دے تمہیں مبارک جناب ہوا
नबी हमारे तुम्हारे द्वारे आज आ रहे हैं नबी हमारे नबी हमारे। सुभान अल्लाह। जब हमारे हुजूर इस खातिर गिनती पे तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये आपको तो मालूम होगा, ये वाकया मैं शेर पहुंचाना मुरादा फरमा। जब हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी जलवागरी हुई तो बेटियों को एक नई जिंदगी मिली, जीने का एक सहारा मिला। मैं शेर पहुंचाना मुरादा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी ही अंदाज में और माशाअल्लाह आवाज़ भी अच्छी है, अंदाज भी अच्छा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ों को और इनको सलामत रखे। और शेर समाप्त करें कि उफ़क़ के सुर्ख़ होठों पे कभी लाली नहीं होती है। सुभान अल्लाह। उफ़क़ के सुर्ख़ होठों पे कभी लाली नहीं होती, न होते मुस्तफ़ा तो ये खुशहाली नहीं होती, न होते मुस्तफ़ा तो ये खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की हसन मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की हसन मेरा ईमान कहता है। न होता गुंबदे खज़रा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खज़रा तो हरियाली नहीं होती। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मज़हबी इस्लाम के खुददार मुसलमानों, आप देखें आज हम लोग कुर्सी से जो खुशा रहमतुल्लाह अलैह मना रहे हैं और इसमें आले रसूल की, औलाद गौसे आज़म की आमद है, शहजादे मखदूम सिमना की आमद है, खलीफा हुजूर सरकार कला की आमद है। अब आइए, मैं आपका कीमती वक्त नहीं लूंगा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शायद इस्लाम ने बहुत अच्छे ही अंदाज में आपको नादिया शायरी सुनाते रहे। अब आइए, एक अहम तकरीर, एक मुफस्सल तकरीर, इरफानी तकरीर, कम वक्त में मुख्तसर वक्तों में एक अच्छी तकरीर के लिए मैं आप लोगों के सामने हज़रत अल्लामा व मौलाना जनाब मोहम्मद हामिद रज़ा मिसवाही खतीब व इमाम परवलपुर हिंसा की गुजारिश करूंगा कि आप आएं और जो लोग सोए हैं उनको जगा दे। शायद कहता है कि अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, सुभान अल्लाह। अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं तो उनको जगा दो। अच्छा हो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। आइए कर ले स्वागत नारे तकबीर से, जलसा बरंदाम है बातिल की शकील
नारे तकबीर। और ऊंची आवाज से बोले, ऐसी आवाज होनी चाहिए कि आपकी आवाज गुंबदे खजरा से जाकर टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए इकराम, औलादे गौसे आज़म, खलीफा हुजूर सरकार कलाम, मुफ्ती सैयद गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, सराय पर सुराय के नौजवान, सराय पर सुराय के आवाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब सतर्क हो गया बस। सब सतर्क हो गया, पैसा बर्बादी है सब। मिंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मशहूर हज़रात, जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، ہم غریبوں کے غم گسار سیدی ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہم سب مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عبد الرحمن والکرم وابنہ الکریم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مچل کے کہتے سبحان اللہ،
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب پناہی سے میں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، پہلی بات میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا، بڑے مبارکباد ہیں اس کرائے پر سرائے کے لوگ جو 101واں سالانہ عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا منا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اولاد غوث اعظم شہزادہ سینا پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار شرفیت محب ملت حضرت علامہ سید شاہ محمد حسن اشرفی الجیلانی کچھوچا شریف کچھ ہی دیر میں رونق اسٹیج ہو جائیں گے۔ دوسرے جانب پیر طریقت رہبر شریعت حضور انعام ملت حضرت علامہ حافظ وقاری الحاج محمد انعام الحق اشرفی صاحب خلیفہ حضور سرکار کلام، وہ بھی کچھ ہی دیر میں رونق اسٹیج ہو جائیں گے۔ آپ حضرات عرس کے موقع پر یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے در سے جو فیضان بٹے وہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے اور فیضان اولیاء کانفرنس بھی ہے۔ ابھی ہمارا کسی پروگرام کا اشتہار دیکھ کر کے یا کسی علماء کا نام دیکھ کر کے یا سن کر کے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس جلسے سے محبت نہ ہوتی اور اس جلسے میں باہر سے آئے ہوئے تو بھگا دیتے تو یہ ہمارے پروگرام کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام میں ادب سے نہیں لے رہا ہوں، وہ اللہ کے ولی جن کا خط بنانے کے لیے ایک خزان ہمیشہ موجود رہا کرتے ہیں۔ خط جو ہوتے ہیں نا یہاں پر، اس کو بنانے کے لیے ہمیشہ موجود رہا کرتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان کا ٹائمنگ بندھا ہوا تھا، وقت بندھا ہوا تھا کہ ہر 6 دن کے بعد وہ آئیں اور آ کر کے جو اللہ کے ولی کے جو خط بنایا کرتے تھے وہ آ کر کے بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وقت سے پہلے وہ حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد کا حضور میں آ گیا۔ اللہ کے ولی عرض کرنے لگے کہ ابھی تو وقت ہوا نہیں ہے، 6 دن کا مقررہ وقت ملا تھا، آج تو 5واں دن ہے، آپ کیوں آ گئے؟
کیونکہ وہ ان کے مرید بھی تھے اور بہت ہی محبت کرتے تھے اپنے پیر سے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اگر آج آپ نہ بنوائیں گے تو پھر 6 دن کے بعد آپ میرا خط تراشیں گے، آپ کا خط تراشنے کے لیے میں حاضر ہوں گا 6 دن کے بعد۔ کہنے لگا ایسا کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ کہا حضور ایک جگہ عرس ہے، اس عرس کے موقع پر میں جا رہا ہوں۔ ہم لوگ عرس کے موقع پر یہاں آئے ہیں نا، ویسے ہی کہنے لگے کہ میں عرس کے موقع پر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ عرس سید سرکار مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم جا ہی رہے ہو تو میرا ایک خط ہے، تم اس تک پہنچا دینا۔ انہوں نے ایک مجمع دیا، ٹھکانہ دیا، اور انہوں نے شباہت بتائی کہ ایک بزرگ ہوں گے جو گھوڑ سوار ہوں گے اور ان کے جسم پر نقاب ہوں گے۔ جب وہ تمہیں وہ نشاندہی مل جائے تم میرا خط ان کو دے دینا۔ انہوں نے لکھ دیا خط، اپنے مرید کو دے دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ٹھیک جو نشانہ دیے تھے وہی نشانے کے مطابق ایک گھوڑ سوار اللہ کے ولی جو نقاب میں تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے خط دیا، کہا حضور میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی ان کے خط کو دیکھا اور پڑھنے کے بعد مسکرا دیا۔ مسکرانے کے بعد پھر ان کا حکم ہوا کہ تم خط لاؤ اور ان کے پیچھے میں کچھ لکھ رہا ہوں، تم یہ خط جا کر کے اپنے پیر کو دے دو۔ ٹھیک ہے، جلسہ ہو گیا، وہ مکمل ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ چلے اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور انہوں نے بھی کچھ سامان پیش کیا، کچھ دیا۔ کہا کیا ہے؟ انہوں نے خط پیش کیا۔ خط پیش کرنے کے بعد وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ بھی مسکراتے ہیں۔ اب مرید پریشان ہے کہ میں ان کا خط لے جا کر کے وہ حضرت کو دیے تو وہ بھی مسکراتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو لکھا اور پھر میرے پیر و مرشد نے پڑھا یہ بھی مسکرا رہے ہیں، آخر راز کیا ہے؟ اس کو پردہ فاش کرنے کے لیے مریدوں نے کہا کہ حضور میں سمجھا نہیں، آپ کا خط دیکھ کر کے وہ مسکرا رہے تھے اور ان کا خط دیکھ کر کے آپ مسکرا رہے ہیں، آخر راز کیا؟ میں بہت ہی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کرائے پر سرائے کے لوگ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جو ناؤ تھے جو خط بناتے تھے، آپ کی پیر مرشد نے کہا کہ تم نے جس کو خط دیا، تم جس کے عرس میں حاضر تھے، جن کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ اور کوئی نہیں، وہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں نے اس خط میں کچھ لکھا نہیں، میں نے صرف اتنا ہی لکھا تھا مسعود اب تو بس کرو۔ میں نے خط نہیں لکھا یا سیدی مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ اب تو بس کرو، سارے مریدین کو تم بلا رہے ہو، یہاں پر کیا ہو؟ سارے مریدین کو تم بلا رہے ہو، یہاں پر کیا ہو؟ انہوں نے میرا خط پڑھ کے مسکرا دیا، اور جب ان کا خط میرے پاس آیا تو وہ لکھے تھے کہ اے پیر و مرشد، جب ایک حزام یا ایک مرید تم سے سمجھ نہیں رہا ہے، یہ تو ہزاروں کا لشکر ہے، یہ تو ہزاروں کا لشکر ہے ماننے والے کا، یہ کیسے سمجھے گا؟ اور سن لو، بزرگان دین کے روضے پر جب بھی کوئی جاتا ہے، یا شاہ عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، بہت ہی مبارک بات ہے کرائی پر چڑھائی کرنا، ایک سے ایک اللہ والے یہاں پہ موجود ہیں جن کی فیضانیں بڑھتی ہیں، آپ لوگ لیتے ہیں۔ اور میں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کا جو در ہوا کرتا ہے، اس در پہ جو جاتا ہے خالی نہیں، اس در پہ جو جاتا ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ولی کے در پہ جو جائے تو خالی نہ لوٹے۔
اگر کسی ولی کا عرس ہے اور اگر کسی ولی کا عرس نہیں، اس کے در پہ اگر کوئی جائے تو ان کے در سے صاحب مزار کی کشف و کرامت حاصل ہوگی، ان کو ملے گی، ان کی نظر ان پہ پڑے گی، ان کا فیض ان کو ملے گا، ان کی برکتیں ان سے حاصل ہوگی۔ جب بھی جائے تب بھی اس بزرگ سے فیض ملتا رہے گا۔ لیکن جب کسی بزرگ کا عرس آئے نا، جیسے ابھی سید غفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، تو جب بھی ایسا عرس آئے، میں بتا رہا ہوں، ایک اللہ کے ولی انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر عرب کی سرزمین پر تھا، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے اولیاء کرام موجود ہیں، اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا، جیسے ہم اور آپ کو جب گاؤں میں رہنا ہوتا ہے، گھر پہ رہنا ہوتا ہے، تو میرا لباس کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہمیں اپنے گھر سے نکل کر کے کہیں جانا ہوتا ہے تو لباس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جب دوسروں کی نگاہیں میرے اوپر پڑتی ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہیں جانے والے ہیں، ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف رکھتے ہیں، تمام اولیاء کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور صاحب اللہ کے ولی ایک موجود ہے وہاں پر۔ انہوں نے عرض کیا کہ آخر یہ مجمع کیسا، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ارے نادان، تم سمجھتے نہیں، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، میں عبد القادر کے چوکھٹ پہ جا رہا ہوں، میری قیادت ہے ساری ولیوں کی برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آج عرس ہے تو آج صرف نگاہ کرم ان کی نہ پڑے گی، آج ان کے در پر تمام اولیاء کرام بھی حاضر ہوں گے، ان کی فیض آپ کو ملے گی۔ آپ حضرات، اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولی جو ہیں نہ کوئی ان کو خوف ہے اور نہ کوئی ان کو غم۔ آج کے دور حاضر میں اگر مجھے اولاد نہ ہو تو ہمیں ایک غم محسوس ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کہ ہماری تجارت کا کوئی راستہ نہ ہو تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، ہمیں غم محسوس ہوتا ہے، اور اگر تجارت ہو تو ہمیں خوف لگتا ہے، اولاد نہ ہو تو ہمیں غمگین محسوس ہونا پڑتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو ہمیں خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں نہ تو ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ وہ اللہ کے ولی کسی کے در پر حاضر نہیں ہوتے، بلکہ بڑے سے بڑے تجارت والے ان کے در پہ حاضر ہوا کرتے ہیں، بے شک ان کے در پہ حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، سب لوگوں نے نام سنا جی، بہت سارے لوگ ان کے در کی زیارت بھی کیے ہوں گے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خلیفہ اجل سرکار کلا، حضور امام ملت، فیضان مخدوم سنت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان قطب اعظم پیر شمال، فیضان شاہ قبول وارسی، عرصہ وارسی، نعرہ نعرہ رسالت، خلیفہ اجل سرکار کلا، خلیفہ اجل سرکار کلا، حضور امام ملت، حضور امام ملت۔ چلا جی بیٹھے
ابھی آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے حضور سرکار کلام کی زیارت کر رہے ہیں. پورا مجمع مل کر کے ایک بار نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بڑے آواز بلند اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کے محرم میں بزرگان دین کا فیض بٹ رہا ہے اور ہم لوگ یہاں پر لینے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو اتنا بڑا مرتبہ ملا اللہ کے ولیوں کو، یہ ایسے نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اپنا سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں غرق کر کے ڈوب کر کے ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا. ہمیں اور آپ کو چاہیے ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہوں. تو میں کہہ رہا تھا بہرحال ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضور سرکار کلام تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرت کی نورانی حقانی بیانات سنیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. اور بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. اور میں آپ حضرات کے سامنے آپ سب کو گواہ بنا کر کے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اگر ہمارے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطیاں ہوں، خامیاں ہو چکی ہوں، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے بہت ہی کم وقتوں میں اچھی تقریر سماعت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اور باہر سے لوگ جو مہمان آئے ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ جلسہ گاہ میں ہیں، اگر کھانا نہیں کھائیں تو آپ کھانا جا کر تناول کر لیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے روبرو رونق اسٹیج ایک ایسے شخص ہو چکی ہے جو اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت آپ لوگ بیٹھیے. آپ لوگ بیٹھیے. ارے بیٹھو بھائی. ساری اشرفیت بہت خراب نہ کریں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھیں. آرام سے بیٹھو. بیٹھو. آرام سے بیٹھو بھائی. جو کرنا ہے اس کو کرنے دو. کرنے دو. آرام سے بیٹھو. بیٹھو 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 بھائی. چھوڑو تو کریں اپنا کام. تو اپنا کام کرنے تو ہم اپنا کام کریں. شہزاد اتنا گرم ہو کیا ہو. چلیے سب بیٹھو. چلیے بیٹھے. چلیے قرآن کو خراب نہ کریں. اچھے طریقے سے آپ لوگ بیٹھیں. آپ کو جو جس شعور لوگ ہیں وہ جا کے سمجھا سکتے ہیں. غصے سے کام نہیں ہو سکتا ہے. پیار محبت سے کام کرنا چاہیے. آپ لوگ بزرگ والے ہیں، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ محبت سے کام لیا ہے، غصے سے کام نہیں لیا ہے. اس لیے غصے پہ کنٹرول کریں. اور اولیاء اللہ کا ہم لوگ ان سے پاک بنا رہے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم لوگ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو
औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए आमीन और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अब आइए हजरत का स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल के लिए 2-3 अशार पढ़ने के लिए मैं आप लोगों के सामने बुलबुले बाग़े मदीना मोहम्मद साकिब आलम शफी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी मीठी सी आवाज़ से हमारा के दिल को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। माइक पे मोहम्मद साकिब भाई।